أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غرباء کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور راہگیر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ اس صورت کی ابتدا ہی سے حقوق کا بیان چلتا رہا، جس میں یتیموں کے، عورتوں کے، وارثوں کے حقوق کا ذکر آیا، اور اب کچھ حقوق والدین کے، رشتہ داروں کے، اور کچھ دوسرے لوگوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ لیکن انسانوں کے حقوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو، اور توحید کا ذکر فرمایا، یعنی میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھو۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں، مخلوق میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں اس جیسا ہو بھی، نہ انبیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ دوسرے عام کسی مخلوق میں۔ یہ سارے مظاہر قدرت تو ہیں، لیکن قدرت کی صفات میں شریک نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانہ، تو والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا جی، کہ والدین بہت زیادہ حقدار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے متصل سب سے پہلے والدین میں ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح قرآن پاک میں اور جگہوں میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی حق کا ذکر آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو ساتھ ساتھ کیا ہے، والدین کے ساتھ بھی احسان سلوک کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ تو احسان سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ ضرورت کے موقع پر ان کی جسمانی خدمت کرنی پڑے تو کرے، والدین کو کوئی مالی ضرورت ہو تو ان کے حوائج وغیرہ بھی پورے کرے، ان کے معاشیات میں ان کا ساتھ دے۔ دوسرا، کلام ہو تو نرمی کے ساتھ کلام کرے، سخت مزاجی کے ساتھ درست انداز میں اور کرخت انداز میں ان سے بات نہ کرے، جس سے بظاہر ان کی بے ادبی ہو رہی ہو یا ان کا دل ٹوٹے، دل شکنی ہو۔ اس طرح والدین کے جو دوست ہیں، تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا ہے، کوئی ایسا سلوک نہ کرے جس سے والدین کو تکلیف ہو، دل آزاری ہو۔ اور اس طرح حکم شرعی کے مطابق والدین کا جو حکم ہو اس کی تعمیل بھی کرے۔ ہاں، اگر کوئی حکم ایسا دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر والدین کی بات نہیں ماننی۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے۔ دوسری یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو، اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل عیال کو چھوڑ دو، پھر بھی ان کا حکم مانو۔ تو اس کے بعد ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو مطلب یہ ہے کہ والدین کے بعد عام جو رشتہ دار ہیں، یہ سب رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم ایک جامع اور مشہور آیت میں، قرآن کریم کی ایک جامع اور مشہور آیت میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں پڑھتے تھے جی، اور آج کل بھی جمعے کے خطیب پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ سب کے ساتھ
انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، جس میں رشتہ داروں کی حسب اطاعت مالی جانی خدمت بھی داخل ہے، اور ان سے ملاقات، ان کی خبر گیری، جی، اور اس طرح ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کہ غرور و تکبر سے اکھڑ پن سے پیش نہ آیا جائے، تو خاص کر غریب رشتہ داروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھا جائے، تو یہ سب رشتہ داروں کے حق ہیں۔ آگے والیتامى والمساکین، تو یتیموں اور مسکینوں کا حق، جی، تو یہ نمبر آگے آ گیا۔ تو یتیموں کے حقوق کا کچھ ذکر تو پہلے آ چکا ہے، مگر دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی کہ یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، اور ان کی پاسداری، دلگیری، تسلی، تشفی، یہ تربیت، پرورش، جو بھی صورت ہو ان کے ساتھ اچھا پیش آنا ہے۔ اور اس کے بعد مساکین کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے کہ مطلب غریب غربا جو ہیں ان کی موقع پر امداد کی جائے، جی، اور اس طرح ان کی کبھی دل شکنی نہ کی جائے۔ لوگ غریبوں کو خواہ مخواہ تنگ کرتے رہتے ہیں، ایسا نہ کرے، ہر قسم کی امکانی طور پر جو امداد ہے اس سے ان کو محروم نہ کیا جائے، اور یہ سب کچھ کرے۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربہ، جو ہمسایہ ہے، جی، وہ ہے قریب کا، والجار الجنب، اور جو بعید کا، جی، اور آگے والصاحب بالجنب، جو پہلو میں بیٹھنے والا، ہم نشیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جار ذی القربہ یعنی پاس والے پڑوسی، قریبی ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس طرح قریبی ہمسایہ کی خبر گیری رکھو، بیمار ہو تو بیمار پرسی کرو، ضرورت مند ہو تو مالی امداد کرو، کبھی کبھار اس کو ہدایہ تحفے وغیرہ بھیج دیا کرو، کوئی بات اور کام اس کو تکلیف دینے والا نہ کرو۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی چاہے قریب ہو یا بعید، عزیز رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، بہرحال اس کا حق ہے۔ تو ایک مطلب پڑوس کی وجہ سے حق ہے، تو بہرحال بقدر استطاعت اس کی امداد اور خبرگیری لازم ہے۔ البتہ جس پڑوسی کا حق علاوہ پڑوس کے دوسرا بھی ہے، وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجہ میں مقدم ہے، جیسے ایک حدیث میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، بعض وہ ہیں جن کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ جو غیر مسلم ہے، جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، وہ حق والا پڑوسی وہ ہے۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ اور اس کے بعد جار الجنب یعنی دور کے پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اس میں سارے محلہ والے آ گئے، جی۔ تو بہرحال اس میں علماء کے مختلف قول ہیں کہ پڑوس کا حکم کہاں تک ہے۔ تو بعض علماء نے ہمسائیگی کا حکم یہ بیان کیا کہ 40 گھر جو ہے نا چاروں طرف لیا ہے، یعنی چاروں طرف 40 گھروں تک پڑوس شمار ہوتا ہے، یہ دور کے پڑوس شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد صاحب بالجنب یعنی ساتھی ہم مجلس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ تو اب یہ ساتھی خواہ سفر میں ہو یا صنعت و تجارت میں شریک ہو یا شاگرد ہو، مرید ہو، یا مجلس میں ساتھ بیٹھنے والا ساتھی ہو، اس طرح سفر میں، ریل میں، جہاز میں، بس گاڑی میں، تو یہ کیا ہے صاحب بالجنب ہے، یعنی یہ ایک ساتھی ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے دور اور نزدیک کے مستقل اور دائمی پڑوسی کے حقوق واجب فرمائے، اس طرح اس شخص کا بھی یہ حق صحبت لازم کر دیا جو تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس یا سفر میں برابر بیٹھا ہو، جس میں مسلمان، غیر مسلم، رشتہ دار، غیر رشتہ دار سب برابر ہیں۔ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی کہ مطلب یہ کہ تمہارے کسی بات یا کسی عمل سے اس تھوڑی دیر کے ساتھی اور مجلس کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس سے یہ معلوم ہوا۔ اس طرح مسافر ہے اور غلام ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک آگے فرمایا وابن السبیل، یعنی راہگیر، مسافر، مہمان، اگر ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جی، جتنی وسعت ہو انسان کو اس کے مطابق سلوک کرے۔ آگے وما ملکت ایمانہم کے مراد ہے کہ تمام ملوک، پہلے دور میں چونکہ انسان کے تابع غلام ہوتے، لونڈیاں ہوتی، جی، لیکن آج کل غلام لونڈیاں تو نہ رہے، البتہ خادم، نوکر چاکر تو ہیں، خدمت گار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی جو ملکیت میں داخل ہیں اس میں جانور بھی تو ہیں، جی، تو جانور کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی ان کے کھانے پینے کی نگرانی کرنا ہے، طاقت زیادہ کام نہیں لینا ہے، ان کی سردی گرمی کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ دھوپ پہ جانور بندھے رہیں یا سردی پہ باہر بندھے رہیں، بیچاروں کے تکلیف ہو،
یا کھانے پینے کا خیال نہ رکھیں، تو اس طرح نوکر ہیں تو ان کو موقع پر تنخواہ نہ دے، یہ ساری زیادتیاں. نوکروں کو مقررہ وقت پر تنخواہ دینی چاہیے. بہرحال موٹی بات یہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے جی. اور اس کے بعد اصل فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو تکبر کرنے والا ہو، مختال یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اس طرح فخر کرتا پھرے، شیخی بگاڑتا پھرے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے جی. یعنی مراد یہ کہ دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، زبان سے باتیں بڑائی کی کرنے لگے. تو اصل آپ اللہ تعالیٰ نے جو اس ارشاد میں یہ فرما دیا کہ جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آتی ہے نا، ان میں سے کوتاہی وہی لوگ کریں گے جن کو دلوں میں تکبر ہوگا، فخر ہوگا، غرور ہوگا، اور وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے ہوں گے یا کسی طرف توجہ نہیں کرتے ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے. تو یہ تکبر ایسی سخت اور بری چیز ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. غرض موٹی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کے کئی سبب ہیں. ایک سبب یہی بتلایا کہ مزاج میں تکبر ہوتا ہے، اس بنا پر وہ حقوق کی ادائیگی کی پرواہ نہیں کرتے. اور دوسرا سبب جس کی بنا پر لوگ حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، ان کا ذکر پھر بعد میں آنے والا ہے. دوسرے اسباب بھی آ رہے ہیں جی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرے اسباب کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی توحید کا عملہ کا اقتراف نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو حقوق ان آیات میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پورے طریقے سے ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.